وہ ٹک ٹاک بہت اچھا بناتی ہیں. ایک وزارت ٹک ٹاک بنا دی جائے, اس میں انہیں وزیر بنا دیا جائے. وہ کہتی ہیں اس میں بھی محنت لگتی ہے. ظاہر ہے 6-7 کیمرہ مین ہائر کیے میں, وہ زبردست قسم کی محنت تو لگتی ہے. شی از سپوز ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ سالو دا ایشوز آف پنجاب, جو کہ وہ نہیں کر رہی. خواجہ سعد رفیق سے پوچھا گیا تھا کہ شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز, نواز شریف کے بعد مریم نواز, آپ جیسے زیرک سیاستدان, احسن اقبال جیسے لوگ, شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ کیا صرف تالیاں بجانے کے لیے؟ وہ مسکرایا اور اس نے کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں. یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ, راجہ پرویز اشرم جیسے لوگ, قمر زمان کائرہ جیسے لوگ, جب اپنے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کے ایک نوزائچہ سیاستدان بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے اور وہ بولے جی میرے بعد آصفہ بی بی آ کے قیادت کرے گی پارٹی کی. And this is being done in Pakistan. This is happening in Pakistan. مریم نواز اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. یا نون لیگ کے پاس ان سے بہتر کوئی آپشن تھا, اور مریم نواز کیسا کام کر رہے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق سے پوچھا گیا تھا کہ شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز, نواز شریف کے بعد مریم نواز, آپ جیسے زیرک سیاستدان, احسن اقبال جیسے لوگ, شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ کیا صرف تالیاں بجانے کے لیے؟ وہ مسکرایا اور اس نے کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں. تو جب اس کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا جواب ہو؟ یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ, راجہ پرویز اشرم جیسے لوگ, قمر زمان کائرہ جیسے لوگ, جب اپنے بچوں سے بھی چھوٹی عمر کے ایک نوزائچہ سیاستدان بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے اور وہ بولے جی میرے بعد آصفہ بی بی آ کے قیادت کرے گی پارٹی کی. جب وہ اس پہ خوش ہے تو ہم کیا کہہ سکتے؟ ان کا تو گواڑا نکل گیا. لیکن کیوں نہیں کیسا بہتر کر رہی ہیں کام یا نہیں؟ سر وہ ٹک ٹاک بہت اچھا بناتی ہیں. ایک وزارت ٹک ٹاک بنا دی جائے, اس میں انہیں وزیر بنا دیا جائے, ڈپٹی وزیر ان کے ساتھ. اس میں بھی محنت لگتی ہے. ایسے ظاہر ہے 6-7 کیمرہ مین ہائر کیے میں, وہ زبردست قسم کی محنت تو لگتی ہے. اس کے لیے آپ کو سلفی پاؤڈر الگ لگا. تو کوئی مسئلے کی بات نہیں, ایک دو آج کل ایک ڈی سی کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شی از سپوزڈ ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ سالو دا ایشوز آف پنجاب, جو کہ وہ نہیں کر رہی. آٹے کا بحران آیا, پھر اس کے بعد آٹا اتنی مقدار میں آ گیا کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا. جنوبی پنجاب گندم کے ساتھ کیا کیا؟ وہی نا, میں گندم کی بات کروں, رول گیا تھا کسان. مجھے یہ بتائیں, یوکرین سے جو گندم منگوائی گئی تھی 350 ارب روپے کا ریاست پاکستان کو نقصان ہوا تھا. کسی نے وہ کیس کھولا؟ نہیں کھولا, کیونکہ جن کیس کھولتے ہیں حکومت ختم ہونے کے بعد. نہیں ان پہ پھر بھی نہیں کھولیں گے, کیونکہ جنہوں نے کھولنے ہیں نا ان کے بوٹ یہ بہت اچھا پالش کر لیتے ہیں. جو ہمارا کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب آئے تھے نا, انہوں نے بھی اور میاں صاحب نے بھی, دیکھیں یہ وزیر اعظم بنی اس طریقے سے تھے, یہ تو ہر ایک عام آدمی جانتا ہے یا خاص لوگ لازمی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پینٹ کو ٹائی پہن کے منہ ڈنگا کر کے کاکر صاحب پریزنٹیشنیں دیتے تھے, اور بڑے صاحب خوش ہوتے تھے, یار ہی اسپیکس گڈ, اٹ میکس سینس, اوکے گو فار اٹ. ہمارے خان صاحب, عمران خان صاحب اور ہمارے جنرلوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو بندہ پینٹ کو ٹائی پہن کے آ جائے اور اسے پریزنٹیشن دے دینا انگریزی میں زبردست قسم کی, تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا زبردست آدمی ہے. ٹھیک, ذہنی کیفیت اس طرح کی بن گئی ہمارے جنرلوں کی بھی اور عمران خان کی بھی. اس کے دور میں بھی جس نے پٹی سیدھی پریزنٹیشن دی انگریزی سے دیتی ہے, بڑا زبردست وہ لائن تیار کی ہوئی ہے, اس کی ایس ٹی سی ٹھیک بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے گو فار اٹ. تو جنرل اقبال تھے پنڈی گیب کے, انہوں نے گرین بک میں واقعہ لکھا تھا کہ پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, جو کسی مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد سائیکو فرینڈس کا ایک ہول ہوتا ہے, چاپلوسوں کا. جب تک وہ اس ہول سے باہر نکل کے نہیں دیکھتا نا, وہ کبھی بھی اچھا رولر نہیں بن سکتا, وہ کبھی بھی ایک اچھا حکمران نہیں بن سکتا. یہ اس ہول سے باہر نکل کے دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے پاس رپورٹ آئے گی, سر جی یہ بھی ناراض ہے, یہ بھی ناراض ہے, یہ بھی ناراض ہے, یہ بھی یار میں مزہ نہیں, ایسے ٹھیک کر کے لاؤ. اب اس کا سٹاف افسر جائے گا بیچارہ, وہ سے کہے گا سر یہ ناراض ہے, یہ ناراض ہے, یہ راضی ہے, یہ راضی ہے, یہ راضی ہے, راضی ہے, ایوی یا تھوڑا اور ٹھیک کر کے آؤ. وہ پھر آ جائے گا 5 سر سارے راضی, اوکے گڈ. تو یہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اینڈ دس از بینگ ڈن ان پاکستان, دس از ہیپننگ ان پاکستان. عوام میں نکلیں, آپ کے بہاف پہ 20,000 کمانے والا گالیاں کھا رہا ہے, اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے بیچارے کا اس کام سے. تو اشعار کے پردے میں ہم جس سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے ہم نام نہیں لیتے.
میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ سر میری گھٹی میں پاکستان سے محبت ڈالی گئی ہے، میری پوری فیملی نے بارڈر پہ سرو کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی جہاں اس ملک کے بارڈرز کو سرو کر رہی ہے نا، اس پہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے جغرافیکل باؤنڈریز کو، میں اس ملک کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کا دفاع کروں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے جوان کو کوئی جب گالی دیتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب میری ریاست کے کوئی مذاق اڑاتا ہے، میرے اوورسیز پاکستانی کو کوئی منگتا، بیکاری، چور بولتا ہے. تو اس دکھ کا اظہار ہم نے کرنا، تو اگر نہیں کریں گے، ہم بھی چاپلوسی کریں گے تو ہم پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، کرنے کو بہت کچھ تھا پر طے یہ ہوا تھا، ہم سر بکف لوگ بغاوت ہی کریں گے.